رات کے اس سکون میں بھی کتنی سوچیں چل رہی ہیں، ہے نا؟ گھر کے کام ختم نہیں ہوتے، پیسے کم لگتے ہیں، کل کا ٹیسٹ یا انٹرویو دماغ میں گھوم رہا ہے۔ زندگی کا یہ پریشر کب ختم ہوگا؟ اور دل کہہ رہا ہے اے باپ اب کیا ہوگا؟ تو آج رات آؤ، اپنی ساری فکریں، اپنی ساری تھکن ایک پل کے لیے خدا باپ کے سامنے رکھ دو۔ اس کا کلام ہی وہ روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی سکون لاتا ہے۔ کیا تم بھی ایسا ہی سوچ رہے ہو؟ تو رک جاؤ ذرا، آج رات ہم خدا کے پاس چلتے ہیں، اس کے کلام سے سکون لیں تاکہ ہر فکر، ہر غم اس کے حوالے کر دیں۔ 23 پور پہلی آیت، خداوند میرا چوپان ہے، مجھے کمی نہ ہوگی۔ آمین۔ کتنی خوبصورت بات ہے، خدا کے ساتھ ہونے کا مطلب ہے کمی کا ختم ہو جانا، چاہے جیب خالی ہو یا دل تھکا ہوا ہو۔ جب خدا کے ساتھ ہوں تو سب کچھ مکمل لگتا ہے۔ اے باپ جو اس وقت پریشان ہیں، کسی بھی مشکل میں ہیں، ان کے لیے اپنے برکتوں کے دروازے کھول دیں۔ انہیں یہ محسوس ہو کہ آپ ان کے ساتھ ہیں تو کمی کا کوئی مطلب نہیں۔ 37 زبور 4 آیت میں لکھا ہے، خداوند میں مسرور رہ اور وہ تیری دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ آمین۔ ہم سوچتے ہیں کہ ہماری خواہش، ہمارے خواب ادھورے رہ گئے ہیں، لیکن خدا سب کچھ دیکھتے ہیں۔ وہ انتظار کرتے ہیں کہ اس پر بھروسہ کریں، پھر وہ سپنوں کو حقیقت بنا دیتے ہیں۔ اے باپ سننے والوں کے سپنوں کو دیکھیں اور ان میں اپنی مرضی کا نور بھر دیں۔ جو کچھ یہ چاہتے ہیں اگر وہ ان کے لیے اچھا ہے تو عطا کر دے۔ آمین۔ 32 زبور 8 آیت میں لکھا ہے، میں تجھے تعلیم دوں گا اور جس راہ پر تجھے چلنا ہوگا تجھے بتاؤں گا۔ میں تجھے صلاح دوں گا، میری نظر تجھ پر ہوگی۔ آمین۔ کبھی کبھی ہم بھٹک جاتے ہیں، سوچتے ہیں کس راستے پر جائیں، مگر خدا کا لفظ ہمیں واپس بلاتا ہے۔ وہ ہمارے راستے صاف کر دیتے ہیں اور ہمیں غلطی سے بچاتے ہیں۔ اے پروردگار ان کے لیے دعا گو ہوں جو یہ دعا سن رہے ہیں، جو فیصلہ نہیں کر پا رہے، ان کے لیے اپنی رہنمائی کا نور بھیج تاکہ وہ صحیح راستے پر چل پڑیں۔ آمین۔ 121 5 اور 6 آیات میں لکھا ہے، خداوند تیرا محافظ ہے، خداوند تیرے دائنے ہاتھ پر تیرا سائبان ہے، نہ آفتاب دن کو تجھے ضرر پہنچائے گا، نہ ماہتاب رات کو۔ آمین۔ خدا باپ صرف ہماری دعائیں نہیں سنتے، وہ ہماری حفاظت بھی کرتے ہیں، دن کو دکھوں سے اور رات کو اندھیروں سے۔ اے باپ جو اس وقت اکیلا محسوس کر رہے ہیں، انہیں اپنی حفاظت کا احساس دلا، ان کے آس پاس اپنے فرشتوں کا پہرا لگا دیں، آگ کے شعلے ان کے گھروں کی گرد ہو تاکہ امن اور سکون محسوس کریں۔ آمین۔ جب ہم اپنی فکریں خدا کو دے دیتے ہیں تو رات صرف خاموش نہیں ہوتی، وہ دعا کا لمحہ بن جاتی ہے جہاں سے برکت کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اے باپ میں شکر کرتی ہوں اس وقت کے لیے، اس لمحے کے لیے، ہر سانس کے لیے اور آج کے دن کے لیے اور آپ کے کرم کے لیے جو آپ نے آج کے دن ہم پر عطا کیا۔ اے باپ جب ہم کمزور تھے تو آپ نے ہمیں سنبھالا، جب سب کچھ مشکل لگ رہا تھا تو آپ نے امید دی۔ اے باپ جب رات نے اپنی چادر بچھائی ہے تو رات کے اندھیروں میں اپنا نور بکھیر دی۔ اے باپ ہر امتحان کے لیے جس میں آپ نے ہمیں مضبوط بنایا، شکر ادا کرتی ہوں۔ اے باپ جو بھی یہ دعا سن رہے ہیں ان کے دلوں سے غم دور کر دی، ان کی زندگیوں میں اپنی روشنی بھر دی، ہر بے چینی کو سکون میں بدل دے، ہر کمزوری کو طاقت میں تبدیل کر دے۔ آپ کا نور ہم پر چھا جائے اور آپ کا پیار ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے۔ ہمارے گھرانوں میں آپ کی رحمت اور ہمارے دلوں میں امن بسا رہے۔ کل کا دن نئی روشنی، نئی امید، نئی رحمت لے کر آئے۔ کل جب آنکھیں کھلے تو پہلا لفظ ہو، اے باپ تیرا شکر ہو، آپ میرے ساتھ ہیں کا کریں۔ کل کا دن امید سے چمکا کرے، خدا کا نور تمہارا سایہ بنے
اور اس کا پیار تمہارا سہارا بنے۔ فرشتے تمہاری حفاظت کریں، ہر اندھیرا روشنی میں بدل جائے۔ یہ دعا ہے خدا باپ کا ہاتھ تم پر بنا رہے اور تمہارا گھر اس کی رحمتوں سے مہکتا رہے، دل تمہارا سکون سے بھرا رہے، ہر غم دور اور ہر خوشی سدا ساتھ رہے، رات تمہارے لیے برکت کا پیغام بنے اور کل کا دن تمہارے لیے ایک نئی امید کا انعام بنے۔ Amen. Thank you for listening. God bless you all.